خراسان کے شہر بخارا میں 980 کا سورج جب طلوع ہوا تو ایک روشن ذہن کے ساتھ ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا حسین۔ بعد ازاں دنیا اسے ابن سینا کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے والد عبداللہ ایک معزز اسماعیلی عالم تھے اور خراسان کے شہر بلخ سے بخارا آ کر آباد ہوئے تھے۔ وہ عباسی خلافت کے زوال کے بعد کے دور میں زندہ تھے جب ہر طرف علم و حکمت کے چرچے تھے، مگر سیاسی انتشار بھی عروج پر تھا۔ حسین کا بچپن عام بچوں جیسا نہ تھا۔ 4 برس کی عمر میں وہ قرآن حفظ کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس کی چمک اور ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ حساب، منطق، فقہ، ادب، ہر علم کو وہ اس طرح سیکھتا جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ ایک دن جب وہ 15 برس کا تھا، ایک طبیب بخارا آیا۔ اس نے حسین کے والد سے کہا کہ اس کے بیٹے کی آنکھوں میں کچھ الگ چمک ہے۔ حسین نے اس طبیب سے طب کے اسرار سیکھنے شروع کیے۔ جلد ہی اس نے جالینوس اور بکرات کی کتب پڑھ ڈالی اور ان پر تنقید بھی کی۔ علم طب میں ایسی مہارت حاصل کی کہ 16 سال کی عمر میں ہی بخارا کے بادشاہ نوح بن منصور کا علاج کیا، جو کسی اور سے ٹھیک نہ ہو سکا تھا۔ بادشاہ صحت یاب ہوا تو ابن سینا کو دربار میں آنے کی اجازت ملی اور ساتھ ہی شاہی کتب خانہ کھول دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ابن سینا کی تقدیر بدل ڈالی۔ ان برسوں میں ابن سینا نے دن رات کتب کا مطالعہ کیا، فلسفہ، فلکیات، منطق، ریاضی، طب، کیمیا، موسیقی۔ کوئی علم ایسا نہ تھا جو اس نے نہ سیکھا ہو۔ وہ اکیلا تھا، تنہائی میں ڈوبا ہوا، مگر اس کی دوستی کتابوں سے تھی۔ ان دنوں سمرقند اور خوارزم کے درمیان سیاسی کشمکش چل رہی تھی۔ ابن سینا کو خوارزم میں دعوت دی گئی، جہاں اس نے کئی مشہور علماء کے ساتھ مل کر تحقیقی کام کیے۔ خوارزم پر محمود غزنوی کی نظر پڑی۔ وہ چاہتا تھا کہ ابن سینا اس کے دربار میں آئے، مگر ابن سینا نے اس کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ نتیجتاً اسے جان بچانے کے لیے رات کے اندھیرے میں خوارزم چھوڑنا پڑا۔ یہ دور ابن سینا کی زندگی کا سب سے مشکل دور تھا۔ وہ شہر بشہر، بستی و بستی چھپتا چھپاتا پھرتا رہا، کبھی پیادہ، کبھی کسی قافلے میں، کبھی بیمار، کبھی بھوکا، مگر علم سے اس کی وابستگی کم نہ ہوئی۔ ابن سینا کی شخصیت اور زندگی کے بارے میں کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جو صدیوں سے دانشوروں، مورخین اور صوفیہ کو حیران کرتے آئے ہیں۔ ابن سینا خود لکھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات سوتے ہوئے مسائل کا حل پا لیتے تھے۔ ان کے بعض شاگردوں کا کہنا تھا کہ وہ الہامی علم رکھتے تھے۔ ان کی کتاب الشفا میں کئی ایسے فلسفیانہ خیالات ہیں جو اس وقت کے انسانی فہم سے آگے تھے۔ اگرچہ ابن سینا فلسفی اور طبیب تھے، مگر ان کی تحریروں میں روحانیت اور صوفیانہ نظریات بھی ملتے ہیں، خاص طور پر ان کی کتاب اشارات و تنبیہات میں۔ ابن سینا نے تقریباً 450 سے زائد کتابیں لکھیں، مگر آج صرف 240 کے قریب موجود ہیں۔ مورخین مانتے ہیں کہ ان کی بہت سی کتب جنگوں اور خلافتوں کے زوال میں ضائع ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بعض کتابوں میں ایسے سائنسی یا روحانی راز تھے جنہیں محفوظ نہ رکھا جا سکا۔ ابن سینا کی وفات کے متعلق بعض مورخین کا کہنا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے نظریات بعض حلقوں کو ناپسند تھے۔ اگرچہ عمومی بیانیہ یہ ہے کہ وہ پیٹ کی بیماری کا شکار ہو کر فوت ہوئے، مگر زہر دیے جانے کے نظریے کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ ابن سینا نے اپنی موت سے پہلے کچھ خاص کتب اور نوٹ جلوا دیے تھے، جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ علم ان کے بعد کے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے اور اسے غلط استعمال کریں گے۔ ابن سینا کی قبر اس وقت ہمدان یعنی ایران کے شہر میں موجود ہے۔ ہمدان ایران کے مغربی حصے میں واقع ایک قدیم تاریخی شہر ہے۔ ابن سینا کی وفات 1037 یعنی 1037 میں ہمدان میں ہوئی تھی اور وہ وہیں دفن کیے گئے تھے۔ ابن سینا کا مزار ہمدان میں ایک مشہور مقام ہے جسے مقبرہ ابن سینا کہا جاتا ہے۔ یہ مزار ایک شاندار عمارت میں واقع ہے، جس کی تعمیر 1950 کے عشرے میں جدید طرز تعمیر اور قدیم ایرانی فن تعمیر کے امتزاج سے کی گئی۔ اس میں ایک میوزیم، لائبریری اور باغ بھی ہے جہاں ان کی یادگاریں اور قلمی نسخے رکھے گئے ہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کومنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مکمل اور بآسانی پہنچ سکے۔